السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی نان مسلم اگر ختم ہو جائے تو اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور عام نیریٹو پاپولر نیریٹو یہی ہے کہ اگر کوئی نان مسلم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے جو ہے سورہ توبہ کی آیت یوز کی جاتی ہے کہ نبی کے لیے یا پھر مومنین کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ المشرک کے لیے دعا کرے، اور یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ وہ جہنم میں۔ اب یہاں اس سے جو ہے ہمارے جو علماء ہے، روایتی علماء جو ہے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ اگر کوئی نان مسلم ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے تو اس آیت کے حساب سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے آپ پرے نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ اس آیت کو دیکھو گے تو اس میں کہیں پوری مرنے یا جینے کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ جو ہے وہ جہنم، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ وہ جہنم میں ہے، آپ پھر بھی اس کے لیے دعا کرتے ہو، یہ ایکچولی کہا گیا ہے۔ اور یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے؟ یہ کیا سب نان مسلمس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ تو آپ دیکھیے گا یہ جو آیت ہے وہ سورہ توبہ میں ہے، اور سورہ توبہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ عذاب کی سورہ ہے، حتیٰ کہ اس سورہ میں بسم اللہ تک ہم لوگ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ عذاب کی سورہ ہے۔ یہ عذاب کی سورہ کس کے لیے؟ مشرکین مکہ کے لیے۔ اور جب سورہ توبہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں کلیئر کٹ جو ہے مشرکین مکہ کا قتل کا اعلان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی بولتے ہیں کہ 4 مہینے بعد فقتلوا المشرکین، کہ مشرکین جہاں پائیں گے وہاں پر قتل کیے جائیں گے۔ اب کوئی بھی عام مسلمان کیا یہ بات مانتا ہے کہ یہ جو آیت ہے وہ آج کے زمانے کے لیے ہے، یا پھر اس زمانے کے لیے ہے جہاں پر رسول آ گیا تھا، اتمام حجت ہو گئی تھی، ایک عذاب کی آیت اتری تھی جو کہ مشرکین مکہ کے لیے؟ سب لوگ یہی بولے گا کہ یہ اس زمانے کی آیت ہے، وہ یہ مشرکین مکہ کے لیے۔ اور جب آپ واپس اس آیت میں آتے ہیں سورہ توبہ میں تو ادھر ورڈ ہے المشرک، المشرک ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ہر مشرک نہیں، المشرک ورڈ ہے۔ تو ال سے مطلب کوئی اسپیسیفک مشرکین کی بات کی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اوپر جو مینشن ہے مشرکین مکہ۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، تو کسی بھی نبی یا کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ المشرک کی جو دعا کرے، چاہے وہ تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہونے کے بعد کہ وہ جہنم میں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم لوگ کو کلیئر ہو سکتا ہے کہ کون جہنم میں ہے کون جنت میں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں ہے، ابو جہل جو ہے جہنم میں ہے، ابو لہب جو ہے وہ جہنم میں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آج کے زمانے میں ہم یہ بات کیسے پتہ کریں گے کہ کون بندہ جنت میں جا رہا ہے کون بندہ جہنم جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور آج بھی عام مسلمانوں کا، ایون مسلم علماء کا یہی ہے کہ جو نان مسلمس ختم ہوتے ہیں، ہم نام لے کے کسی کو یہ بات نہیں بول سکتے کہ وہ جہنم میں گیا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ ہوتے تو بتا دیتے، اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آج ہم لوگ کسی کے دل کا حال کیسے جان سکتے؟ تو یہ چیز سے ثابت ہو گیا کہ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں تھی، یہ عام لوگوں کے بارے میں۔ یہ جب عذاب کی آیت جو نازل ہو گئی ہے اس کے بعد کی آیت ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے گا اور مزید آپ جائیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بولتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس لیے اجازت دی تھی، شروع میں اجازت دی تھی، اس کے بعد جب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں پر بھی جو ہے یہ چیز نہیں لکھا گیا ہے کہ ان کے موت کے بعد انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ یہ چیز پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ آپ سورہ ابراہیم اگر آپ پڑھیے گا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں عمر میں یہ کہہ رہے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب،
اور یہ جو آیت ہے وہ شروع ہو رہی ہے اس بات سے، الحمد للہ الذی علی کبرہ اسماعیل و اسحاق، کہ اللہ کا میں حمد بیان کرتا ہوں کہ اتنی بوڑھی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیا۔ تو بوڑھی عمر میں جو ہے رب اغفر لی ولوالدی، کہ اے میرے رب مجھے معاف کر اور میرے والدین کو معاف کر، اور ان لوگوں کو معاف کر جو یوم الحساب میں آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے۔ دوسری جگہ آپ دیکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام، شرک کا مقدمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ کی آخری رکوع میں آپ کو مل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ اے عیسیٰ کیا میں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بات پوچھتا ہے کہ اے عیسیٰ کیا میں نے بولا تھا کہ کیا تم نے بولا تھا کہ یہ لوگوں کو کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ فوراً کانفیڈنس، انہوں نے یہ سیدھا سیدھا بول دیا کہ میں کیسے بول سکتا ہوں، تو میں نے تو صرف یہی بولا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی عبادت کرنے چاہیے۔ تو میں جب تک ان میں سے تھا میں ان کے پر نگہبان تھا، میں جب ان سے اٹھا لیا گیا یا پھر وفات دے دیا گیا مجھے، تو پھر آپ ان کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر نگہبان ہے۔ اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ جملہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ تو تیرے بندے ہیں، اگر تو چاہے تو اسے عذاب دے، اور ابھی یہ چاہے تو انہیں معاف کر۔ ٹھیک ہے، یہ قیامت کے دن بات ہو رہی ہے اور مقدمہ شرک ہے۔ تو جسٹ امیجن، مطلب آدمی مر کے زندہ بھی اٹھ گیا ہے اور تب کی یہ بات ہے، اور ادھر پر اللہ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں بول رہے کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بولے کہ یہ تیرے بندے، چاہے تو تجھے بخش دے تو چاہے عذاب دے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی نہیں بول رہے کہ بخش دے، کیونکہ سفارش کا ایک یہ لوگ جو شرک کیا ہے اس کی سفارش نہیں کرنا ہے، اور دوسرا یہ بھی نہیں بول رہا ہے کہ یہ لوگ عذاب دے۔ ٹھیک ہے، یہ بول رہے کہ میرا اوپر نہیں، چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے، مطلب بخشنے کی بھی ایک سکوپ ہے یہ لوگ کا۔ اس سے ایک چیز پتہ چلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جواب کیا دیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر دوسری آیت میں یہ بات پتہ چل جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ آج سچوں کو اس کا بدلہ ملے گا اور ان کو جنت کی بشارت۔ مطلب ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سچ ہے، جو سچے لوگ ہیں، جو جانتے بوجھتے شرک نہیں کیے، تو جو سچے لوگ ہیں ان لوگوں کو جنت مل جائے گی۔ تو یہ سب چیز دیکھ کے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ نان مسلمس کے مرنے کے بعد یا زندہ کے بعد آپ کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ چیز اوائڈ کرنا چاہیے کہ یہ سیدھا سیدھا بولنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت دے، لیکن یہ چیز ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان کے پاس کوئی عذر ہو، کوئی ایکسکیوز ہو، اگر حق بات ان تک نہیں پہنچی ہو، تو یا اللہ ان کے ایکسکیوز کو، ان کے کوتاہی کو جو ہے نظر انداز کر، یہ چیز ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ورنہ، اور میں نے آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بھی بتا دیا کہ سورہ توبہ میں جو بات کہی گئی ہے وہ کن لوگوں کے بارے میں کہی گئی ہے اور کیا کانٹیکسٹ ہے۔ تو امید ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہوگی نان مسلمس کے حوالے سے۔ اگر کوئی اور بھی کویشچن ہے تو آپ لوگ بالکل پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔